تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مجدد الفسانی سے لے کر جی جی بڑے بڑے علماء، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ. اس دور کے اکابرین میں سے جو ہمارے بڑے بڑے شخصیات تھے، مثلا مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ رحمہ علیہ، اللہ. اور اس کے علاوہ کتنے وہ اہل علم لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم رحمہ اللہ کی رہنمائی بھی فرمائی. جی حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں قائد اعظم صاحب نے جب بہت بڑی تقریر کی تو اس تقریر کا خلاصہ مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی اپنی بولی میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا. آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم صاحب نے کیا تقریر کی؟ انہوں نے انگلش میں تقریر کی. جی جی یہ فاضل لوگ تھے ہمارے. انہوں نے فرمایا اس سارے خلاصے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا لا اللہ. الہ اگر یہ ملک وجود میں آتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں وجود حاصل کرنے کے بعد یہ اسلام کی تمام جو جزیات ہیں، حدود ہیں، اصطلاحات ہیں، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، آزادانہ طور پہ دین اسلام کی تعلیمات کو سننے سنانے عمل کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بات یہ کرتا ہے تو الزام ہے. جی ٹھیک علماء ہے. کرام کا پہلے بھی بہت بڑا حق تھا، آج بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جتنے علماء کردار ادا کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں وہ کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. فرقہ واریت کا الزام علماء پہ رکھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنا سیاسیات کے اندر فرقہ واریت یا سیاست میں اتنی علماء کرام کے کردار میں نہیں ہے. یعنی کہ بڑا ایک کردار رہا ہے علماء کا. یہ ایک بہتان ہی کہہ لیں گے، الزام کہہ لیں ہاں کہ جو لوگوں کی طرف سے ہے. ہاں، بلکہ میں سمجھتا ہوں بالکل بات غلط ہے. جی ٹھیک ہے. علماء معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جنہوں نے اسلامی معاشرے کی کوئی تحریک بھی علماء کے بغیر نہ پنپی ہے، نہ اٹھی ہے، نہ کامیاب ہوئی بے ہے. شک بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آپ ہسٹری کا مطالعہ کر لیں، کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار علماء نے ہی ادا کیا. یہ علماء ہی تھے جن کے دل میں آزادی کی شمع روشن رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں عالم دین جو ہوتا ہے نا، وہ غلام نہیں رہ سکتا. ایسا ہی ہے بالکل. جس کو دین کا علم ہے اور جس نے دین پڑھا ہے، جس نے دین کو سمجھا ہے، وہ غلام نہیں رہ سکتا. اس کے دل میں غلامی رہتی نہیں. ٹھیک ہے. وہ آزادی چاہتا ہے. آزادی کے چاہنے کے کئی درجات ہوتے ہیں، مختلف لیول ہوتے ہیں. کبھی بالکل اپنی ذاتی سطح پر وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ اپنے چند دوستوں کے درمیان بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتا ہے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، کہ کیسے ہو رہا ہے. پھر وہی تحریک، وہی آواز جو اس کے دل کی ہوتی ہے، پھر چند دوستوں تک جاتی ہے جو بہت قریبی، جن کو کچن کیبنٹ ہم کہتے ہیں، جی جی لنگوٹیے دوست ہوتے ہیں. بالکل. ان سے آگے پھر وہ دائرہ کار پھیلتا 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 چلا جاتا ہے.